بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار عالی وقار دو عالم کے تاجدار، محبوب پروردگار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار، غیب پر خبردار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور رب بھی اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور کتاب الجنائز کے باب میں اس کو نقل کیا گیا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں۔ حق المسلمی، مسلمان کے اوپر حق ہے، علی المسلمی، دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے، اور وہ 5 ہیں۔ ارشاد فرمایا رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابۃ الدعوہ وتشمیت العیاتس۔ یہ 5 حقوق، اور اس کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ یہ ایسے حق ہیں۔ اچھا، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے نا، یہ رواداری سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کی جائے، اور کسی اچھے معاشرے، اچھی سوسائٹی کا یہ حسن ہوتا ہے کہ وہاں جو لوگ رچتے بستے ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوں۔ یہ ایک معاشرے کی خوبصورتی ہے، ایسے لوگ وہاں پہ، جو کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، فرد 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 جب یہ جمع ہوتے ہیں تو ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے، ایک سوسائٹی قائم ہوتی ہے۔ تو سوسائٹی کا حسن کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوں۔ اللہ اس کے رسول نے جو حق رکھے ایک مسلمان پر، اس کی ادائیگی میں وہ پس و پیش رہتے ہوں، کوششیں کرتے ہوں۔ تو فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور وہ 5 قسم کے حقوق ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ فرمایا کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ لوگ جو ہیں بالکل لاپرواہی کرتے ہیں۔ اگر کسی نے، ایک تو بات یہ ہے کہ لوگ سلام ہی نہیں کرتے، اور بھائی کیا حال ہے، کیسے مزاج ہیں، کیسے ہیں آپ، جبکہ واضح طور پہ محبوب خدا نے فرمایا کہ پہلے سلام پھر کلام، ڈائریکٹ گفتگو نہ شروع کرو، پہلے سلام کرو۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، اور ہاں یہ بھی فرمایا کہ پچھلی امتیں بغض و عناد کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ فرمایا تم میں یہ مرض پیدا نہ ہونے پائے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ بغض، یہ عداوت کس طرح ایک دوسرے سے ختم ہوگی۔ یہ خلاصتاً عرض کر رہا ہوں حدیث پاک۔ فرمایا ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کو عام کرو،
میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ عمل تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہیں. سلام میں پہل کرنا. اور ایک روایت میں یہ پڑھا کہ جب بندہ ایک دوسرے کو آپس میں ملاقات کرتے ہیں، سلام و کلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو اللہ ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور فرمایا کہ اس میں سے 90 رحمتیں اس کے لیے جو سلام میں پہل کریں. جانتے ہو نہ جانتے ہو سلام کریں. آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ سے کھنچ رہا ہے، آپ سے دور ہو رہا ہے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ اس کو سلام میں پہل کرنا شروع کریں، وہ تنازع، وہ دوری ختم ہو جائے گی. فرمایا نا اللہ کے رسول نے کہ سلام میں پہل کرنے سے، آپس میں سلام و کلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو سلام کیا جائے. صبح بخیر، گڈ مارننگ، کیسے ہو، اور جناب ٹھیک ہو. ان جملوں کے بجائے ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ ملے تو اس کو سلام کرے. السلام علیکم، سلامتی کی دعا دے. اور کسی نے کیا خوب اس کی تشریح کی، جب بندہ سلام کرتا ہے تو سامنے والا امن میں آ جاتا ہے. یہ جو سلام کا پیغام ہے نا، وہ یہی کہتا ہے کہ میں جب تجھے سلامتی کی دعا دے رہا ہوں تو تیری عزت، تیری ناموس کا میں محافظ ہوں. میری طرف سے تو امن میں آ جا. سلام کرے. اور اگر کوئی سلام میں پہل کرے تو وہ صرف انگلیوں کے اشارے سے یا اس طرح جواب نہ دے، بلکہ جواب دے، وعلیکم السلام، جواب دے. یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ سلام کا جواب دے. ایک اور بات اس کی وضاحت کرتا چلوں، بعض جگہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا. اگر کوئی دیکھیں، سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، اور لفظ سلام سے بھی سلام ہو جاتا ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے کہا سلام، تو آپ نے بھی جواب میں کہا سلام. سلام اللہ کا نام ہے یہ، تو صرف سلام سے بھی سلام ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ترغیب دی ہے کہ اچھے الفاظوں کو بڑھا چڑھا کر دو. کوئی کہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ. ہر جملے پہ 10 نیکیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. تو سلام آپس میں کرنے سے ایک تو محبت پیدا ہو رہی ہے، دوسری بات 100 رحمتوں کا نزول دونوں پر ہو رہا ہے، جس میں سے 90 اس کو مل رہی ہیں جو پہل کرے. تو سلام کرنا کیا ہوا؟ سنت، اور جواب دینا واجب. کیسی بات ہے؟ اگر آپ کو کسی نے سلام کر دیا ہے، فرمایا اب اس دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اس کا جواب دے. واجب ہو جاتا ہے کہ آپ بھی اس سلامتی کی دعا دینے والے کو جواباً سلامتی کی دعا دو. بعض جگہ اگر کوئی سلام کرے تو جواب نہ دینے سے گناہگار نہیں ہوتا، ورنہ ترک واجب پر تو گناہ ملے گا نا. آپ کو کسی نے سلامتی کی دعا دی، آپ ایسے مروت ہو کہ اس کو سلامتی کی دعا دینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو واجب ہو جاتا ہے جواب دینا. ہاں، کچھ مقام پر علماء فرماتے ہیں کہ کوئی سلام کر دے تو جواب دینا واجب نہیں ہوتا. جیسے وضو کر رہا ہے، کسی نے سلام کیا، اس کا اگر جواب نہیں دیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. کھانا کھا رہا ہے، ویسے تو منع ہے، وضو کرنے والے کو سلام نہ کرے، کھانا کھانے والے کو سلام نہ کرے. ہاں، ایک اور چیز پڑھی کہ جو لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے، وہ ایسا ہے کہ جیسے عبادت میں ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، اب ان کو بھی سلام نہ کریں. ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے، اور مطلب کوئی ناجائز بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی سلام کر دے تو اس پر جواب واجب نہیں ہوگا، ورنہ اگر کوئی آپ کو سلامتی کی دعا دے
تو آپ اس کو جواباً وعلیکم السلام کہیں۔ تو فرمایا کہ مسلمان پر مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ 5 ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ مریض کی عیادت کرنا۔ ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، اس کی عیادت کی جائے، یہ اسلام بہت پسند کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابھی میں نے یہ حدیث پاک پڑھی تنبیہ الغافلین میں، ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا کہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور وہ جب مریض کی عیادت کے لیے پہنچ جاتا ہے تو مسلسل اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس میں تو 2 چیزوں کا تذکرہ ہوا، مریض کی عیادت کرنے والا اور جنازے کے پیچھے چلنے والا۔ اللہ کی رحمت کے درمیان میں آ جاتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ تو بالخصوص یہ تو ایک عام مسلمان کے لیے حکم ہے نا، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، کہ ایک رشتہ ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام کا رشتہ، کلمے کا رشتہ۔ اور اگر وہ آپ کا خونی رشتہ ہو، اب اور حکم سخت ہو جائے گا۔ آپ جائیں، آپ کا حق ہے یہ کہ آپ اپنے اس بھائی، اپنی بہن، اپنے عزیز جو آپ کے اقربا ہیں ان کی عیادت کریں۔ پڑوسی کا بھی ایک حق ہے یہ، حق کے پڑوس اور حق کے مسلم 2 ہو جاتے ہیں پھر، اور اگر رشتہ دار ہے تو 3 حق ہو جاتے ہیں، حق مسلم اور قرابت داری کا حق بڑھ جاتے ہیں، جتنا قریبی رشتہ دار ہو۔ تو مریض کی عیادت کرنا کتنا بڑا اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام ہے کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو رحمت میں، اس کو چاروں طرف سے رحمت اس کو گھیر لیتی ہے۔ پھر فرمایا جنازے کے پیچھے چلنا، اس سے بہت جان چھڑاتے ہیں لوگ۔ گئے بھی تو پھر بس جنازے کی نماز پڑھی اور بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن جنازے کے پیچھے چلنا وہ تو جب ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے جب جنازے میں بھی شریک ہوگا۔ کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے، اور ان 5 حقوق میں فرمایا کہ اس کے پیچھے چلے، یعنی اس کو آخری منزل تک اس کا ساتھ دے، اس کو چھوڑ کر آئے۔ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ مساجد میں اعلان اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ شاید نماز جنازہ پڑھنا بھی اتنا ضروری نہ ہو۔ اعلان کرنا ہے امام صاحب، ابھی کر دیں، لائٹ نہیں ہے، بس کچھ بھی کریں، وہ یو پی ایس چلا لیں۔ یو پی ایس نہیں ہے آپ کے پاس؟ اس طرح لوگ ہیں نا بولتے ہیں، یو پی ایس نہیں ہے آپ کے پاس، آپ لگوا دیں۔ تو وہ اتنا ضروری سمجھتے ہوئے، ایک صاحب آئے فجر سے بھی 1 گھنٹے پہلے، میں اٹھا ہوا تھا پانی کے لیے، اٹھنا پڑتا ہے، امام صاحب اعلان کر دیں، بھائی اللہ کے بندے تھوڑا اجالا تو ہونے دو، لوگوں کو تو اٹھنے دو، اعلان ہو جائے گا۔ نہیں، اعلان کر دیں آپ، انہوں نے جان چھوڑانی ہے، اعلان اپنی ذمہ داری پوری کر کے اعلان کر دیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کو سنے گا کون؟ ارے فرشتے سنیں گے۔ فرشتوں نے تو اللہ کے حکم سے آنا ہی ہے یا نہیں آنا ہے؟ جنازے کا اعلان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی برادری، آپ کے رشتہ دار، محلے داروں کو اس کی اطلاع ہو جائے، تو انہیں اٹھنے تو دو، تھوڑا اجالا تو ہونے دو۔ تو اس طرح لوگ جو ہے نا وہ ضد کرتے ہیں اور اتنا ضروری سمجھتے ہیں اعلان کو کہ وہ شاید جنازے میں شریک ہونا بھی اتنا ضروری نہ ہو۔ اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ جنازہ رکھا ہے، چند لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں اور ایک جمع غفیر بہت بڑی تعداد باہر کھڑی ہے۔ تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ آپ کا مسلمان، آپ کا بھائی، آپ کا محلے دار، آپ کا رشتہ دار دنیا سے چلا گیا تو اس کا حق ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے، باہر نہیں کھڑے ہوں، جنازے میں شریک ہوں۔ اور فرمایا اس روایت میں، بخاری شریف کی حدیث میں، کہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے پر، حق ہے کہ وہ
اس کے جنازے کے پیچھے چلا جائے، اس کو مٹی دی جائے. یہ نہیں کہ بس جنازہ پڑھا اور یہ جا اور وہ جا، نہیں. حق ہے اس کا آپ کے اوپر کہ آپ جائیں اس کے جنازے میں. اور اس کے لیے بھی فرمایا اس کو بھی رحمت گھیر لیتی ہے، مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے. تو جنازے بھی پڑھیں اپنے بھائی مسلمان بھائیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے قرابت داروں کے، اور ان کے لیے قبرستان بھی جائیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس طرح حق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ادا کرے. اب آ جائیں ایک اور بات. فرمایا ان 5 حقوق میں سے ایک حق دعوت کو قبول کرنا. اگر کوئی مسلمان آپ کو دعوت پیش کرے، آپ اس کی دعوت کو قبول کریں. بالخصوص دعوت ولیمہ، اس کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی ہے. عقیقے کی دعوت یہ خوشی کی دعوت ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو یہ چند دعوتیں ہیں نا، شادی میں، عقیقے میں، عرب شریف میں جو ہے نا بہت ساری دعوتیں ہیں. کوئی سفر سے واپسی آتا ہے تو دعوت کرتا ہے. بہت ساری دعوت، ان کے الگ الگ نام بھی ہیں. ایک رواج اور یہ اسلام کو پسند ہے، یہ کھلانا پلانا ایک دوسرے کو. عقیقہ کرے گوشت بانٹ دے تو بھی اچھا ہے، ثواب ملے گا. اسلام کو پسند ہے یہ. اور اگر وہی پکا کے کھلائے تو زیادہ پسندیدہ. تو اگر کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کیا جائے. ہاں ان میں بعض چیزیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں ہمارے جیسوں کے لیے. اب دعوت تو دی اگلے نے، لیکن وہاں پہ ماحول بڑا بے حیائی کا ہوتا ہے. مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، گانے باجے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہاں گناہوں کے بچنے کی نیت سے اگر نہیں گیا تو شاید اس کو اس طرح یہ عمل بھی اس کو ثواب دے گا. لیکن فی زمانہ جو ہے نا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو اگر کوئی دعوت دے تو اسے قبول کیا جائے. اور فرمایا چھینک کا جواب دینا، یہ ایک حق بیان کیا کہ مسلمان کا. اب ہمیں تو شاید یہ بات ہی نہیں لگے کہ چھینک کا بھی کوئی جواب ہوتا ہے. شاید ہی سب کو پتا ہو یہ، یا چند لوگوں کو پتا ہو جو اچھے ماحول سے وابستہ ہے. ہاں بالکل جواب ہوتا ہے. اگر آپ کو چھینک آئے آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ. اور بتاؤں میں آپ کو، اگر کوئی شخص یہ کہے نا الحمدللہ رب العالمین، میرے امام فرماتے ہیں کہ اس کے کبھی دانت اور داڑوں میں درد نہ ہو. اگر اس طرح کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، شکر ہے میرے مالک تیرا تو جس حال میں رکھے. اچھا آپ کو چھینک آئی، اچھا چھینک پر شکر کیوں ہے پتہ ہے؟ میڈیکلی طور پہ جب چھینک آتی ہے نا بندہ ساکت ہو جاتا ہے، جیسے مبوط ہو گیا، ہر چیز اس کی ٹھہر جاتی ہے. لیکن جب چھینک آ جاتی ہے تو ایک اطمینان، ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے. اس کا شکر ہے یہ کہے الحمدللہ، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کبھی بھی مجھے اس 50 سالہ زندگی میں یاد نہیں آج تک کبھی میری دانت یا میری داڑھ میں کبھی درد ہوا. ایک تو مسواک کرتا ہوں پابندی سے الحمدللہ. میں فرمایا کہ مسواک کرنے والے کو تو مرتے وقت مسواک کلمہ یاد دلاتی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو. اور میری عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ماں کہ موت کے علاوہ ہر چیز کی دوا ہے اس میں. مسواک کیا کریں، سنت ہے. بالخصوص گھر میں رکھ لیں، وضو سے پہلے تو کریں. تو بات کیا تھی کہ چھینک کا جواب دینا. تو اب اگر کسی شخص کو چھینک آئی وہ کہے الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ ہی کہہ لے، تو جس نے یہ جملہ سنا جو سامنے موجود تھا اس پر واجب ہے کہ چھینک کا جواب دے. اس کا حق ہے. کیا ہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. اور ایک حدیث میں یوں ہے یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے.
اور بعض علماء نے کہا کہ اگر کافر کو اس طرح کہے یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے، تو بہرحال کافر ہو یا مسلم ہو، ہدایت کی تو ہم سب کو ضرورت ہے۔ تو چھینک پر جواب یوں دے کہ وہ الحمدللہ اس نے کہا نہیں تو آپ کا جواب بھی واجب نہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کشتی میں تھے، ایک کشتی برابر میں سے گزری، اس نے کہا چھینک آئی، اسے چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ۔ ان بزرگ نے سن لیا، کہا یار جواب تو دینا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک ملاح کشتی چلانے والے کو پکڑا، بیٹھے، اور بالکل اس کے جب قریب پہنچ گئے تو اس کا یرحمک اللہ، یعنی ایک زحمت اٹھائی یار چھینک کا جواب دوں، جبکہ یہ واجب نہیں تھا، اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جذبہ اتباع سنت، ایسا جذبہ تھا کہ نہیں میرے بھائی کو چھینک کا جواب دوں، کہ یہ جواب دینا بھی سنت ہے۔ تو میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ ایک مسلم معاشرے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا لحاظ کیا جائے، خیال کیا جائے، رواداری ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی ہو، بالکل بے لگام جانور نہ بنے کہ ہماری بلا سے جو چاہے جو کرے، ہماری بلا سے نہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں، یہ تو 5 ایک مقام پر میرے آقا نے بیان فرمایا، بہت سارے حقوق ہیں، اس کی اصلاح کی جائے۔ چند منٹ کی کسی کے ساتھ سفر کا اس کا بھی قیامت میں جواب دینا ہوگا۔ کوئی آپ کے ساتھ ہے، آپ اس سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، اور کیسے ہو آپ، کیا نام ہے آپ کا، یہ سب اس چند منٹ کی رفاقت جو ہوئی ہے نا، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ جو برسوں سے ہمارے پڑوس میں رہ رہے ہیں، ہم ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ تو انسان ایسا کردار پیش کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نا، جب اسلام ابتدائی دور پہ تھا تو اس وقت مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی جاتی تھی۔ حضرت بلال حبشی کو کیسی تکلیفیں دی گئیں؟ تو یہ غلام تھے اور ان کا جو آقا تھا وہ کافر تھا، امیہ۔ تو امیہ کا ایک غلام تھا، وہ بیمار تھا، وہ اور وہ گھاس کاٹتا تھا، چکی پیستا تھا وہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیر دبانے لگے، اس کو دودھ گرم پیش کیا اور اس کے حصے کا کام کیا۔ کیا کردار ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو ہم بھی ایسے بن جائیں کہ کوئی یہ نہ بولے یار یہ پڑوسی ہمارا اچھا نہیں ہے، بڑا بد اخلاق ہے، یہ کوئی خوبی نہیں ہے اس کے اندر۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا عمل دیکھیں نا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے، ان میں سے جذبہ کیوں تھا۔ امام اعظم نہیں، ایک بایزید بستامی، وہ پرنالہ جو تھا نا، جس میں سے یہودی تھا، جبکہ وہ گند ساری بہا کے ان بزرگ کے گھر میں بہا دیتا تھا۔ وہ ایک دن 2 دن اور آپ اس کو جھاڑو مار کے صاف کر دیتے ہیں۔ ایک دن اس کا سامنا ہوا، اس نے کہا کہ میں برسوں سے ایسا عمل کر رہا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ پھینک دیتے ہو، میں جھاڑو مار کے اس کو صاف کر دیتا ہوں۔ اتنا متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا، کہا حضرت آپ میری بد اخلاقی پر کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ کہا واقعی اسلام سچا مذہب ہے۔ اب ہمارے کردار سے کون ہمارے قریب آئے گا؟ ہاں بے شمار واقعات ہیں کہ غیر مسلم وہ کہتے ہیں، جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا اسلام کو تو کہتے ہیں یار ان جیسا تو ہم بن ہی نہیں سکتے، بایزید بستامی جیسا، ذوالنون مصری جیسا، غوث پاک جیسا، ان جیسا بن نہیں سکتے ہم۔ اور موجودہ مسلمانوں کا کردار ایسا ہے، کہا اس جیسا بن کے فائدہ کیا؟ تو یہ ہماری کمزوری، ہمارے کردار میں خوبیاں نہیں ہیں، اس لیے ہم سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔
تو گھر ہو یا اندر ہو یا باہر ہو، ہم با اخلاق ہو جائیں، با کردار ہو جائیں، مسکرا کے ملیں۔ کہا کہ اگر تم کسی کو پیسے دے کر کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے خندہ پیشانی سے ملو، ایسا کچھ کر دو، اور وہاں یہ بھی صدقہ ہے۔ تو جب ہمارا کردار ایسا ہو جائے گا جیسا اللہ اس کا رسول چاہتا ہے، ایسے ہم اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کی طرف بڑھیں گے، کوششیں کریں گے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، یقین مانیں ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا، ایک خوبصورتی پیدا ہوگی سوسائٹی میں۔ یہ نہیں ہوگا کہ بد اخلاق ہے، میرے سے کیا تعلق، بھاڑ میں جائے، ایسا نہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کے پڑوسی ہے وہ۔ تو اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ پھر وہی شعر پڑھتا ہوں، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وما علیہ الا البلاغ۔